على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں۔ دل میں جذبہ جنگی کو جگانا ہوگا، دل میں جذبہ جنگی کو جگانا ہوگا، پیغام فاروقی و اعظم دنیا کو سنانا ہوگا، اور گستاخ صحابہ کی بکواس پہ جو چپ ہو، گستاخ صحابہ کی بکواس پہ جو چپ ہو، اس بدبخت کی دستار کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا ہوگا۔ لو تم بھی سنو حکمراں بھی سنیں، ایک بات سنانے آیا ہوں۔ لو تم بھی سنو حکمراں بھی سنیں، ایک بات سنانے آیا ہوں۔ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہین سے لڑانے آیا ہوں۔ اس راج محل کی دیواریں مضبوط نہیں محفوظ کرو، اس راج محل کی دیواریں مضبوط نہیں محفوظ کرو، یہ راج محل جل جائے گا، میں اس کو بچانے آیا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز معززین علماء کرام، علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے قائدین کا، جو انتہائی قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، آج میں اور آپ یہاں پر اس مرد کلندر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے اپنی غیرت کا ایک انوکھا بات سامنے کر دیا کہ وہ انسان کبھی جہاد فی سبیل اللہ کا علم اٹھائے ہوئے افغانستان کی پہاڑیوں پر نظر آیا، کبھی شیب ابی طالب والی سنت کو زندہ کر کے اڈیالہ جیل میں، کبھی خالد و زرار کی طرح دشمن کو للکارتا ہوا نظر آیا، اور اس سرزمین کا ذرہ ذرہ اس بات کی تصدیق کرتا رہے گا کہ اس سرزمین پر ایک مرد مجاہد آیا تھا جس نے آ کر اصحاب رسول کے دشمن کو للکارا تھا۔ اس سرزمین پر رہنے والا بچہ اس بات کو یاد رکھے گا کہ اس سرزمین پر ایک مرد حریت آیا تھا جس نے آ کر صحابہ کے دشمن کو تگنی کی ناچ نچایا تھا۔ وہ شخص جسے علامہ قاری سعید احمد شہید کہا جاتا ہے، اللہ ہمیں استقامت بخشے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہر دم قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اپنے شہید باپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اس ثبوت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے محض اس لیے کہ امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ درکار تھا، ابو بکر صدیق کی صداقت کا پرچم لہرانا درکار تھا، اس نے ابو بکر و عمر کے لیے، عثمان و حیدر کے لیے اپنے بچوں کو یتیمی کا لباس پہنا دیا، لیکن پھر یہ واضح کر دیا جو غیرت والا ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، لیکن صحابہ کی عزت اور ناموس پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ میری مراد علامہ مسعود الرحمان عثمانی ہے کہ یہ لوگ قربانیاں دے گئے، ہر قسم
قسم کے حالات کے باوجود ہر قسم کی طاقت کے ساتھ ٹکر لی. جب بھی کوئی میدان میں آیا اس نے حق و صداقت کی بات کی. اس کے راستے میں تکالیف اور مشکلات کا منبع گرا دیا گیا، لیکن یہ لوگ دشمن کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے پہلے بھی لوگوں نے قربانیاں دی. حق نواز شہید کے دور سے پہلے بھی لوگ اس قافلے میں کرتے رہے. مولانا احمد اللہ رحمداشی کو جب انگریز کی عدالت میں لایا گیا تو سامنے جو شخص بیٹھا تھا کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو وہ شخص کہنے لگا حضرت رحمداس میں نے آپ کے سامنے عربی لغت کے کچھ اسباق پڑھے تھے، حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، اگر آپ تھوڑی سی بات کر دیں کہ کہہ دیں کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا تو آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ سزا گولی ہے، مجھے آرڈر گولی کی ہے. تو حضرت مولانا احمد اللہ رحمداشی نے فرمایا کہ گولی کا میں حقدار ہوں، تم مجھے گولی مار دو، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا. دنیا شاہد ہے اس پر کہ حضرت مولانا احمد اللہ رحمداشی کو وہاں پر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، لیکن علماء دیوبند کا یہ چمکتا ہوا ستارہ حق بیان کرنے سے باز نہیں آیا. میں نے جب مطابقت کی تو مجھے میاں والی کی چیز نظر آئی. ادھر مولانا احمد اللہ رحمداشی انگریز کی عدالت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قدردار رہے تھے، اور یہاں پر پاکستان کی میاں والی کی چیز میں علامہ حق نواز بخاری شہید کا روحانی بیٹا غازی حق نواز پاکستان کے ظالم کافر حکمرانوں کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں بلال حبشی کا غلام ہوں. مکہ کے تکڑے شہروں پر بلال حبشی کی چمڑی اجھیڑ دی گئی، لیکن بلال حق و صداقت کا پرچم لہرانے سے باز نہیں آیا. تو آج بلال کا غلام بھی اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے، لیکن انگریز تمہارے ساتھ کی سودے بازی نہیں کر سکتا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ میرے اکابر تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ علماء دیوبند تھے جو قربانیاں دیتے ہیں صحابہ کے لیے. وہ صحابہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس جو افضل جماعت ہے وہ مجھ سے متصل صحابہ کی جماعت ہے. لوگوں میرے پاس میرے صحابہ کو دانوں تشریح کا نشانہ نہ بنانا، میرے پاس میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. اس لیے ان حضرات کے نام لینا ہے جنہیں جناب صحابہ کہتے ہیں، جنہیں آئے کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا کی قسم آج جب قرآن کھولتا ہے صحابہ کاف کو پڑھتا ہے کہ 309 سال تک کوئی ہار میں سوئے ہیں. ایک کتا بلند کے ساتھ تھا، اللہ رب العزت نے ان کی محبت کی وجہ سے اس کتے کو بھیجنے میں بھیجنا ہے. صحابہ کاف کا کتا اگر ان سے محبت کرے تو جنت میں جائے گا. اصحاب رسول کا حق نواز اگر اصحاب رسول سے محبت کرے تو جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس حال کا ذکر کرتا ہے جسے اصحاب کاف کہتے ہیں. اس حال کا ذکر کیوں نہیں کرتا کہ ساتھ نہیں ایک ہوما فلمار جس میں صدیق لگاتے ہیں وہ اصحاب کاف ہے. وہ اپنی کرامت سوچ کے دکھاتے ہیں کہ اصحاب رسول ہے. یہ اپنی کرامت دنیا کو جگا کے دکھاتے ہیں. وہ اصحاب کاف ہے جو ان سے جڑا وہ بھی جنتی بنا، جو اصحاب رسول سے جڑا وہ بھی جنتی بنا. اصحاب رسول سے جڑ کر ان کی عزت اور ناموس پر تن من دھن لٹا گئے. وہ لوگ ہم سے جدا ہو گئے. لاکھوں سلام ہو اے میرے قائد کی روح، سلام ہو میرے قائد کی روح. دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، مجمع قائم ہے کراچی میں شہداء کے لاشیں، ملتان میں شہیدوں کے لاشیں، اور جامعہ محمودیہ میں 7 قبریں. دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح. تیرا لہجہ بھی رہے گا، تیرا انداز بھی رہے گا، تیری آواز بھی رہے گی. اور سنو، سننے والوں سنو، لکھنے والوں سنو، مٹانے والوں سنو. تم مٹانے کا عزم لے کے نکلے ہو، ہم ابھرنے کا عزم لے کے نکلے ہیں. تم اپنے شکستہ تیر گن لو، ہمارا سینہ دیکھ لو. ہماری باہوں نے بچے کرنے نہیں چھوڑے. شیروں کی مائیں بھی شیر ہوا کرتی ہیں. ہم حاصلوں کی نسلیں پیغمبر کے صحابہ میں قربان کر چھوڑیں گے، لیکن اسلام کے کفر پر ابرلا نہیں آنے دیا جائے گا.
نوجوانوں، اس تلگنگ کی دھرتی پر قاری سعید شہید کا خون لگا ہے، اس تلگنگ کی سرزمین نے قاری سعید شہید کا خون پیا ہے۔ آج بھی تلگنگ کی گلیوں میں قاری سعید شہید کا خون رنگین اور لبریز نظر آتا ہے۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اور ہمارا ساتھ، ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق وہ صحابہ کے مومنوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کریے، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہمارا ووٹ بھی صحابہ کے غلاموں کے ساتھ ہوگا۔ ہم کسی بدباطل کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی تلگنگ کے غدار کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہمارا ووٹ بھی صحابہ کے غلاموں کے ساتھ ہوگا۔ نوجوانوں، اس قافلے میں قربانیاں لگی ہیں، اس قافلے میں خون لگا ہے، اس قافلے میں 60 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک کا خون شامل ہے۔ وہ کون سا ظلم ہے، وہ کون سا ستم ہے، وہ کون سا جبر ہے جو اس جماعت کے قائدین پر، اس جماعت کے کارکنان پر نہیں ڈھایا گیا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، گلیاں آج بھی ہمارے قائدین کے خون سے لبریز نظر آتی ہے۔ ہزاروں لاشیں اٹھائے گئے، ایک گھر سے 4 جنازے نکلے، 25 سال جیلیں کاٹی گئی، لیکن ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون جب گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس قافلے میں علامہ شعیب شریف کی خوبصورت جوانی شامل ہے، اس قافلے میں شمس جمال معاویہ کی خوبصورت جوانی شامل ہے، اس قافلے میں قاری سعید شہید کی جوانی شامل ہے، اس قافلے میں علامہ مسعود الرحمان عثمانی کا پاکیزہ خون شامل ہے، اس قافلے میں ڈاکٹر عادل خان کا پاکیزہ خون شامل ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے قائدین سر پہ کفن باندھ کر میدان عمل میں ہے، آج بھی ہمارے قائدین گلیاں کوچوں میں، چوکوں بازاروں میں پیغام دینے گئے ہیں۔ ہمارا بھی شہید پیغام ہے کہ بنا اللہ کی راہ میں بقا کا راز مصبر ہے۔ اے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔